اور پیغمبر کا جناب خدیجہ کو یاد کرنا اور ان کا ذکر کرنا، ان کی باتوں کو یاد کر کے لوگوں کو بتانا اور لوگوں سے ان کی باتیں سننا، یہ پیغمبر کی ذاتی محبت نہیں تھی۔ پیغمبر تو کوئی کام نہیں کرتا مگر حکم خدا سے، حکم خدا گویا ہوتا تھا، اے میرا مصطفیٰ جہاں کہیں بیٹھنا میری پیاری کنیز خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کیا کر رہے، تو ذکر کرتے تھے، حکم خدا سے کرتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا، عزیزان توجہ سے سنیں گے، کبھی کبھار ہوتا تھا کوئی نئی چیز آتی تھی نا پیغمبر کے گھر میں، کوئی تحفہ آ جاتا تھا، گوشت آ جاتا تھا، فروٹ آ جاتے تھے، پیغمبر اسلام کے سامنے رکھے جاتے تھے۔ روایت میں ہے کان ینظر یمینا و شمالا، دائیں بائیں پیغمبر دیکھتے تھے تو کوئی نہ کوئی زوجہ پوچھ لیتی تھی کس کو دیکھ رہے ہیں، کس کا انتظار کر رہے ہیں، تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے، رو کر فرمایا کرتے تھے کاش میری خدیجہ ہوتی، جس نے شیب ابو طالب میں بڑا مشکل وقت گزارا میرے ساتھ۔ اور پھر یہ چیزیں آ جاتی نہیں تو پیغمبر دیکھتے تھے، پیغمبر دیکھ کر فرماتے تھے دیکھو جاؤ اس شہر میں خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیاں رہتی ہیں جو خدیجہ سے پیار کرتی تھی، یہ تحفوں کا ہدیوں کا بعض حصہ اٹھا کر خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو دے کر آؤ، دیا جاتا تھا۔ پیغمبر کا دل مطمئن ہوتا تھا۔ پیغمبر فرماتے تھے میں خدیجہ کو یاد کرتا ہوں نا مجھے تسکین ملتی ہے، اور پیغمبر کو جناب زینب سلام اللہ علیہا سے بڑی محبت تھی۔ میں نے آج ہی روایت پڑھی، بڑی محبت تھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بنت علی کے ساتھ، زہرا کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی ہے، بڑی محبت کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا وَلِمَاذَا تُحِبُّ هَكَذَا زینبا، زینب کبریٰ کو یا نبی اللہ ایسے کیوں آپ محبوب رکھتے ہیں؟ پیغمبر نے دیکھ کر فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے میں اس لیے زینب سے اتنی محبت کرتا ہوں کیونکہ زینب کبریٰ اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ کی شبیہ ہے، یہ شبیہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ بڑا پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور جناب خدیجہ نے بھی سب کچھ قربان کیا۔ آپ کو حکم ہے اپنے اموال میں سے جو اللہ دے نا آپ کو، قرآن کہتا ہے آپ مومن بننا چاہتے ہیں، متقی بننا چاہتے ہیں، پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کریں، تب آپ کا مال پاک اور حلال ہوگا اور آپ متقین بن جائیں گے، مومنین بن جائیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں قرآن کی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے کچھ تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب خرچ کرتے ہیں تو متقی کہلاتے ہیں، یعنی جو مال کا تھوڑا حصہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں وہ متقی کہلاتا ہے، جو سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ کچھ نہیں بچایا، مکہ میں اعلان کر کے فرمایا اہل مکہ کوئی بھی مکہ کا ایسا فرد نہیں ہے جو خدیجۃ الکبریٰ کا مکروز نہ ہو، خدیجۃ الکبریٰ کے دروازہ پہ نہ آیا ہو۔ زیدی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات۔ سب آئے میرے دروازے پہ، میرے مکروز ہیں۔ جناب خدیجہ نے کیا خوبصورت بات کی،
اعلان کر کے فرمایا اے اہل مکہ تم آ کر محمد مصطفیٰ کی رسالت و نبوت کا کلمہ پڑھتے جاؤ، میں خدیجہ تمہارے قرضوں کو معاف کرتی جاؤں گی۔ اور معاف کیا ہے قرضوں، بہت سارے اموال کو معاف کر دیا ہے۔ کیا ایک عربی کا شعر ہے، میں نے آج بھی پڑھا ہے مجلس میں، شعر بڑا خوبصورت ہے، جملہ بڑا خوبصورت ہے، ما قام ولا استقام الدین الا بسیف علی و مال خدیجہ، یہ دین نہ قائم ہوتا، نہ مضبوط ہوتا، نہ تگڑا ہوتا، کمزور رہتا، یہ اگر قائم اور مستقیم اور مضبوط ہوا ہے تو دو چیزوں کی بدولت، ایک علی کی تلوار ذوالفقار ہے اور دوسرا مال خدیجہ الکبریٰ ہے۔